السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ریئل وائس اور ہم لائے ہیں آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو۔ دوستو، کچھ سوالات ہمارے درمیان میں حضرت مہدی علیہ السلام کے متعلق بہت عام ہے، جیسے حضرت مہدی علیہ السلام کون ہوں گے، کس ملک سے ہوں گے، کب ظاہر ہوں گے، ان کا نام کیا ہوگا۔ دوستو، حضرت مہدی علیہ السلام وہ شخص ہے جو اس زمانے میں آنے والے ہیں جب پرفتن دور ہوگا اور امت مسلمہ پر ظلم ہو رہا ہوگا، جب فتنے عروج پر ہوں گے اور حق اور باطل آمنے سامنے ہوں گے۔ ہر قوم امت مسلمہ کو ختم کرنے کے لیے ایک جگہ جمع ہوں گی اور یہ کہہ رہی ہوں گی کہ اس قوم یعنی مسلمان قوم کو ختم کر دیا جائے، جو ہمارے اور ہمارے نظام کے درمیان اپنے اللہ اور اس کے رسول کی شریعت لے کر آ جاتی ہے، نعوذ باللہ، اور ہمارے گندے نظام کو جو ہر ایک بنی آدم کو مشقت میں ڈال دے، شیطانیت میں لگا دے اور حلال حرام کی پہچان بھلا دے، نفس پرستی کا شکار بنا دے، ایسے نظام کو یہ قوم ختم کرنا چاہتی ہے اور ان کا دین اسلام پوری دنیا میں پھیلانا چاہتی ہے، جو ہمیں اور ہمارے نظام کے لیے نقصان دہ ہے۔ جس طرح مکہ والوں نے کہا تھا کہ یہ ایک اللہ کی دعوت دیتا ہے اور لوگ اگر اس کی دعوت قبول کرنے لگ گئے تو ہمارا جو نظام چل رہا ہے، ہم جس کے ذریعے پیسہ کما رہے ہیں، وہ نظام ختم ہو جائے گا اور ہماری دکان بند ہو جائیں گی۔ اسی طرح آج کے باطل افکار و خیرات رکھنے والے یہودی اور مشرکین بھی یہ کہہ کر مسلمان اور اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جب یہ معاملہ عروج پر ہوگا اس وقت اللہ رب العزت حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور کریں گے۔ دوستو، حضرت مہدی علیہ السلام عربوں میں سے ہوں گے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہوں گے، اور پہلے سے پیدا نہیں ہوئے، عام انسانوں کی طرح پیدا ہوں گے۔ ان کا نام محمد احمد اور والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ مہدی ان کا نام نہیں، ان کا لقب ہے۔ مہدی یعنی ہدایت یافتہ، اللہ رب العزت ان کو 40 سال کی عمر میں قائد بنائیں گے اور مہدی کے ہاتھ پر بیعت کر کے کچھ سچے مومن کفر کے برپا کردہ مظالم کے خلاف وہ عظیم جہاد کریں گے، جس کا اختتام عالمی خلافت اسلامیہ کے قیام پر ہوگا۔ دوستو، یہاں پر ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ وہ شخص سچا مہدی کبھی ہو ہی نہیں سکتا جو مہدی ہونے کا دعویٰ کرے۔ دعویٰ مہدویت اور حقیقی مہدویت میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اور آج ہم دیکھیں ہمارے بھارت میں مہدی ہونے کا دعویٰ کچھ لوگ کر چکے ہیں، اپنے آپ کو مہدی کہہ کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کی کثیر تعداد ان کے پیچھے ہے۔ صرف بھارت میں نہیں بلکہ آس پڑوس کے ملک میں بھی ہے۔ ان کے عقائد دیکھے جائے تو دور دور تک اسلام اور شریعت کی چھاپ بھی اس میں نظر نہیں آتی، اور جس طرح حدیث پاک میں ہے حضرت مہدی علیہ السلام کی علامت بتائی گئی ہے، ان کے بارے میں جو باتیں بتائی گئی ہے، فتنہ جو اپنے آپ کو مہدی کہہ رہا ہے اس سے کوسوں دور ہے، بس فتنہ پھیلانا چاہتا ہے اور مسلمانوں کو مرتد کرنا چاہتا ہے۔ دوستو، یہ منصب تو بہت ہی روحانی منصب ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہے۔ یہ ارتداد کی آگ پھیلانے والے سے بہت دور ہے۔ حضرت مہدی تو اللہ والوں کی طرح پہلے اپنے آپ کو چھپائیں گے، اپنے آپ کو ظاہر نہیں کریں گے، جو حدیث سے ثابت ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہدی ہم اہل بیت میں سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں ان کو یہ صلاحیت عطا فرما دے گا۔ اس حدیث کی شرح میں شیخ عبد الغنی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں اچانک ان کو امارت اور خلافت کی صلاحیت عطا فرما دے گا۔ اس حدیث کی شرح میں ایک اور اللہ والوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی فضل و توفیق سے سرفراز فرما کر پہلے انہیں حقیقت کا الہام کریں گے اور اس مقام سے آشنا کریں گے جس سے پہلے ناواقف تھے۔ دوستو، یعنی مہدی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کفر کی مخالفت، اس سے ٹکراؤ، جان پر کھیل کر مسلمان کی امداد، آگ کے دریا سے گزر کر فتح کا حصول، اور پھر خلافت اسلامیہ پوری دنیا میں قائم کرنا۔ ان سب باتوں کے علاوہ ایک اور بات کہ ان کے ساتھی کون ہوں گے، قائد کے پیروکار کون ہوں گے۔ امت مسلمہ کے لیے دونوں کی ضرورت ہوگی۔ امت مسلمہ کے لیے امیر اور مامور کی یہ تڑپ اور کڑن وہ چیز ہے
جس پر اللہ تعالیٰ امت کی خدمت کا کام لیتے ہیں، مشکل چیزوں کو آسان کرتے ہیں، صحیح وقت پر صحیح چیز کی غیبی توفیق عطا کرتے ہیں۔ جو بندہ یہ چاہے کہ میں بھی یا میری نسل سے کوئی اس مبارک لشکر میں شامل ہو، تو اسے پہلے تو اپنی حالت سدھارنی چاہیے، اپنی ایمانی حالت سدھارنی چاہیے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسلام پوری دنیا میں بلند ہو، اس کے لیے اپنی جان اور مال سے مدد کرنا چاہیے، اور امت کو حالات کے وقت امداد کرنا چاہیے۔ اس طرح کے لوگ یا ان کی نسلیں اس مبارک لشکر میں شامل ہو سکتے ہیں اور شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے اور مزید اس طرح کی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کیجیے۔ اب ملاقات ہوں گی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔